कुछ लोग मौला अली अलैहिस्सलाम के राज को जान लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो खुद राज बन जाते हैं। वो ना आलिम होते हैं, ना दरवेश, ना ज़ाहिरी वली, ना किताबी फ़कीर। वो सिर्फ एक सिफ्त होते हैं, कलंदर। इस वीडियो में हम ऐसे मुसाफिर की दास्तान बयान करेंगे जो मौला अली अलैहिस्सलाम के दर से उठा और ज़मानो मकान के बंधन को तोड़कर उस मुकाम पर जा पहुंचा जहां अक्ल रुक जाती है और रूह जाग उठती है। ये सिर्फ एक रूहानी बात नहीं, ये एक सफर है, रास्ता नहीं, राज है। वो कलंदर कौन होता है? उसका मौला अली अलैहिस्सलाम से रिश्ता सिर्फ निस्बत है या कोई ऐसा ताल्लुक जो नूर से भी लतीफ है? क्या विलायते मौला अली अलैहिस्सलाम कोई मंजिल है या महज पहला दरवाजा फना की तरफ? क्या कलंदर आज भी मौजूद हैं या वो फकत वलियों की कहानियों में रह गए हैं? प्यारे दोस्तों, वीडियो में आप जानेंगे विलायते अली अलैहिस्सलाम के राज से कलंदर का जन्म कैसे होता है। वो निगाह जो कलंदर को दुनिया से काट कर फना में जोड़ देती है। कलंदर की दुनिया वक्त से आज़ाद, वो खामोशी जो सबसे बुलंद सदा है। और आखिर में आज के दौर में वो कलंदर कहाँ हैं? क्या वो हमें देख रहे हैं? अगर आप सिर्फ देखने के लिए आए हैं तो जा सकते हैं, लेकिन अगर आप महसूस करना चाहते हैं, अगर आप इस राज में दाखिल होना चाहते हैं जिसकी जंजीर मौला अली अलैहिस्सलाम से बंधी है और इंतहा कलंदर है, तो फिर ये वीडियो आखिर तक देखिए। हर लम्हा, हर लफ्ज, हर वक्फा एक दरवाजा खोलेगा। आइए इस खामोश रास्ते पर चलते हैं जहां मौला अली अलैहिस्सलाम की निगाह एक इल्हाम है और कलंदर की खामोशी सबसे बुलंद कलाम। राज तक पहुंच जाना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि इंसान खुद राज बन जाए। कहने को तो बहुत लोग विलायते अली अलैहिस्सलाम की बात करते हैं। कुछ इसे सिर्फ अकीदा समझते हैं, कुछ मार्फत, और कुछ इसे एक दरवाजा समझकर गुजर जाते हैं। मगर जिन पर मौला अली अलैहिस्सलाम की निगाह विलायत पड़ती है, उनका दिल फकत राज को नहीं पाता, बल्कि उनके अंदर खुद राज परवान चढ़ता है। यही वो मुकाम है जहां फकीर खबर से आगे निकलकर असर बन जाता है, जहां लफ्ज बेमानी हो जाते हैं और सिर्फ खामोशी गवाह रह जाती है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें वक्त के सुल्तान भी न समझ सके, उनकी निगाह, उनका जलाल, उनकी दीवानगी, ये सब एक राज थे। मगर असल राज क्या था? यही कि वो सिर्फ आशिके अली अलैहिस्सलाम न थे, वो मौला अली अलैहिस्सलाम के राज में दाखिल हो चुके थे। यहाँ इश्क एक हद पार करता है, जहाँ आशिक और माशूक का फर्क मिट जाता है, जहाँ इंसान सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं करता, बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम उसकी आंखों से झलकने लगते हैं। ऐसे कलंदर का चलना भी राज होता है। उसकी खामोशी में बादल गरजते हैं, उसका हंसना, उसकी धमाल, उसका जुनून, ये सब कायनात से बाहर की कोई जुबान होती है जिसे दुनिया नहीं समझ सकती, क्योंकि वो ना रहा है ना आएगा, वो हमेशा से है। कलंदर सिर्फ वो नहीं होता जो राज जानता है, कलंदर वो होता है जो खुद राज हो जाता है। वो खुद सवाल होता है, वो खुद जवाब होता है, और अक्सर वो इन दोनों से मावरा हो चुका होता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जिसकी आंखें बोलती हों और दिल खामोश हो जाए? मुमकिन है आप किसी राज को नहीं, किसी कलंदर को देख रहे हों। आइए अगला दरवाजा खोलते हैं जहां मौला अली अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ती है तो कलंदर फना में कैसे ढलता है। आइए इस राज से पर्दा हटाते हैं। निगाह अगर मौला अली अलैहिस्सलाम की हो तो वो सिर्फ देखती नहीं, दिल के अंदर वजूद को फना कर देती है। किसी फकीर ने कहा था, जो मौला अली अलैहिस्सलाम को देख ले वो बचता नहीं, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम को देखना यानी हक को बेनकाब देखना है। वो नूर जो जिस्म नहीं मगर जिस्म को जला दे। कलंदर वो होता है जिस पर मौला अली अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ती है, मगर ये निगाह फकत नवाजिश नहीं, ये नफी है, ये जिला है। ये वो चिंगारी है जो हस्ती के कागज को राख बना देती है। यहाँ इश्क खेल नहीं होता, यहाँ अनार, नाम, जिस्म, जात सब कुछ एक एक करके गिरते हैं और जो बाकी बचता है वो कलंदर होता है। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार फरमाया, मैंने अपनी हस्ती को जलाया तब जाके मौला अली अलैहिस्सलाम की खुशबू आई। ये मौला अली अलैहिस्सलाम की निगाह का असर है कि इंसान खुद को मिटा कर किसी और रंग में ढलता है, ऐसा रंग जो कभी मिटता नहीं।
یہ فنا کوئی کمزوری نہیں، یہ اصل طاقت ہے۔ جب دنیا کا سب کچھ چھن جائے اور دل کہے بس علی باقی ہے، تو سمجھ لیں آپ درے قلندری پر کھڑے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان مٹی نہیں، خاک نہیں، بلکہ نفی بن جاتا ہے، اور نفی خود میں سب کچھ ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی نگاہ سے جلنے والا کبھی راکھ نہیں ہوتا، وہ نور بن جاتا ہے، اور اسی نور کا نام قلندر ہے۔ پیارے دوستو، عشق علی علیہ السلام کی فنا سے گزر کر اب ہم داخل ہو رہے ہیں اس دنیا میں جہاں قلندر کا وجود وقت کے قانون سے آزاد ہو جاتا ہے، جہاں خواب اور اسرار ایک حقیقت کی صورت میں اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ آپ اسے خواب کہتے ہیں، وہ اسے حقیقت سمجھتا ہے۔ آپ جسے خیال سمجھتے ہیں، وہ اس میں سانس لیتا ہے۔ جب ایک شخص فنا سے گزر جاتا ہے تو وہ زمان و مکان کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہوں یا کھلی، وہ جو دیکھتا ہے وہ آپ کی دنیا کا حصہ نہیں ہوتا۔ قلندر کا دل خواب نہیں دیکھتا، بلکہ خواب کو سچائی کی شکل میں محسوس کرتا ہے۔ اس کے خواب، اس کی کیفیات کوئی تخیلاتی واردات نہیں ہوتی، وہ حقیقت سے زیادہ سچ ہوتی ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ ایک بار خاموش بیٹھے تھے۔ کسی نے پوچھا کیا سوچ رہے ہیں؟ فرمایا ابھی آسمان کے اس کنارے پر ایک درویش کے دل میں روشنی اتری ہے، بس وہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہی نظر ہے جو صرف ظاہر نہیں بلکہ باطن کو بھی چیر کر دیکھتی ہے۔ قلندر کی دنیا میں وقت ایک دھوکہ ہے، نہ ماضی کی زنجیر نہ مستقبل کی تمنا۔ وہ حال میں نہیں جیتا، وہ حال کو پیدا کرتا ہے۔ وہ جسے چاہے ایک اشارے میں وقت سے باہر نکال سکتا ہے، وہ ایک لفظ میں خواب دکھا سکتا ہے، وہ ایک خاموشی میں دل بدل سکتا ہے۔ اسے ستاروں کا پتہ ہوتا ہے، مگر وہ ستاروں کو چنتا نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ مقدر کو بھی مٹا سکتا ہے۔ قلندر کی دنیا میں خواب، الہام، اشارات، یہ سب زبانیں ہیں، اور وہ خود ایک خاموش کتاب ہوتا ہے۔ آپ اسے دیوانہ کہیں، مگر یاد رکھیں آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ کبھی اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ قلندر کی دنیا آپ کی دنیا سے باہر نہیں، مگر آپ اس کے دروازے کے پاس سے روز گزر جاتے ہیں اور پہچانتے نہیں۔ آئیے اب ہم اس دروازے سے گزرتے ہیں جہاں خاموشی خود سے زیادہ بڑی صدا بن جاتی ہے، اور قلندر صرف بولتا نہیں، اثر کرتا ہے۔ بعض لوگ بول کر دل جیتتے ہیں، اور بعض صرف خاموش رہ کر روح کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ قلندر کی سب سے بڑی پہچان یہ نہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کیا چھپاتا ہے۔ اس کی خاموشی ایسی نہیں جو لا علمی سے ہو، بلکہ وہ خاموشی جو علم کی آخری حد پر جا کر اترتی ہے۔ جب انسان کے اندر کا شور مٹ جائے تو وہ خود سکون بن جاتا ہے، اور جو قلندر بن گیا وہ خاموشی میں ایسی صدا رکھتا ہے جو وقتوں کو ہلا دیتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے بعض درویش کوئی واز نہیں کرتے، کوئی تقریر نہیں کرتے، بس بیٹھے ہوتے ہیں اور پاس بیٹھنے والوں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہی قلندر کی خاموشی کا راز ہے، وہ بولتا نہیں، اثر کرتا ہے۔ حضرت سید سخی مردان علی شاہ قلندر مست ونگاں والی سرکار رحمت اللہ علیہ اکثر دھمال ڈلواتے تھے۔ نہ کسی کو دیکھا نہ کچھ کہا، لیکن جو ان کی محفل میں آتا اس کے دل میں ایسی ہلچل مچتی کہ وہ خود کو بھول جاتا۔ کیا یہ جنون تھا؟ نہیں، یہ روح کا لمس تھا، جو لفظوں سے نہیں فقط فیض سے جاری تھا۔ قلندر جب خاموش ہوتا ہے تو کائنات اس کی زبان بن جاتی ہے۔ ہوا، مٹی، روشنی، آواز، سب کچھ اس کی بات بن جاتے ہیں۔ اس کی خاموشی میں وہ صدائیں چھپی ہوتی ہیں جنہیں صرف وہی سن سکتا ہے جو اپنے اندر شور کو مار چکا ہو، اپنی میں کو دفن کر چکا ہو، اور فقط ہو کو سننے کا فن سیکھ چکا ہو۔ کبھی کسی فقیر کی آنکھوں میں دیکھیے گا، وہ کچھ نہ کہے گا، مگر آپ اندر سے ٹوٹنے لگیں گے، اور یہی ٹوٹنا اصل جوڑ ہوتا ہے۔ ناظرین، اب ہم اس آخری دروازے کو وا کرنے لگے ہیں جہاں سوال صرف یہ نہیں کہ قلندر کون تھا، بلکہ یہ ہے کیا وہ آج بھی ہے۔ ویڈیو کا یہ حصہ وقت سے ماورا ایک حقیقت کی جھلک ہے، جہاں قلندر نظر نہیں آتا، مگر ہر چیز اس کے لمس سے بدل رہی ہوتی ہے۔ وہ کہیں نظر نہیں آتا، نہ دربار میں نہ جنگل میں، مگر آپ کی تقدیر کا زاویہ اس کی خاموش سانس سے بدل جاتا ہے۔ ہم نے قلندر کو حضرت بو علی رحمت اللہ علیہ میں دیکھا، لال شہباز رحمت اللہ علیہ میں پہچانا، اور سخی سید مردان علی شاہ ونگاں والی سرکار رحمت اللہ علیہ کی دھمال میں محسوس کیا۔ لیکن آج جب زمانہ شور میں ڈوبا ہوا ہے، جب روحیں بکھری ہوئی ہیں، جب سچائی دھند میں لپٹی ہے، تو سوال اٹھتا ہے آج کا قلندر کہاں ہے؟ جواب سادہ نہیں، کیونکہ
کیونکہ آج کا کلندر آپ کی آنکھ سے نہیں آپ کے دل سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ بازار میں ہو سکتا ہے، کسی چھوٹے حجرے میں، کسی سنسان پہاڑ پر یا کسی بھیڑ میں چھپا ہوا، مگر ایک چیز وہ ہر جگہ لے کر چلتا ہے، مولا علی علیہ السلام کی خاموش خوشبو اور فنا کی روشنی۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نہ سوشل میڈیا پر ہیں، نہ ممبر پر، نہ محراب پر، مگر ان کی ایک دعا، ایک نظر، ایک خاموش ہو کسی کے نصیب کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ یاد رکھیں، ہر دور میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ولایت کے راز سے آگے نکل چکے ہوتے ہیں، جن کا مقام نہ ظاہر میں لکھا جاتا ہے، نہ زبانوں سے بیان ہوتا ہے۔ وہ خود کو ظاہر نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنی ذات میں مٹ چکے ہوتے ہیں۔ آپ انہیں نہیں پہچانتے لیکن وہ آپ کو جانتے ہیں۔ آپ انہیں ڈھونڈتے ہیں کتابوں میں، تصویروں میں، مقبروں میں، اور وہ آپ کے آس پاس موجود ہوتے ہیں، کبھی کسی فقیر کے بھیس میں، کبھی سائل بن کر، کبھی خاموش دیکھنے والے بن کر۔ پیارے دوستو، کلندر آج بھی زندہ ہے کیونکہ مولا علی علیہ السلام کی نگاہ آج بھی زندہ ہے، اور جب وہ نگاہ موجود ہے، کلندر فنا سے جنم لیتا رہے گا۔ تو کیا آپ نے اپنے اندر کے شور کو خاموش کیا؟ کیا آپ نے کبھی تنہائی میں دل سے پوچھا کہ کیا کوئی کلندر آپ کو دیکھ رہا ہے؟ یہ داستان ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو آپ کے دل میں ابھی جاگنا شروع ہوئی ہے۔ اگر یہ چند لمحے آپ کو ہلا گئے ہیں تو جان لیں در کھل چکا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل میں جگہ بنائی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ حق سچ کا یہ پیغام کلندر کے دیوانوں تک ضرور پہنچے۔ مستقل ہمارے ساتھ اس سفر پر رہنے کے لیے داستان اردو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ اگلی ویڈیوز بھی آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا جس کا ہمیں شدت سے انتظار رہتا ہے۔ میرا نام ہے اعزاز کاظمی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔